آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور معززین اور میرے سامنے تشریف رکھنے والے سامعین کرام، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، صبح سے زور کے بعد سے غالباً لے کر اب تک آپ علماء کرام کے خطاب، گفتگو، تقاریر سن رہے ہیں، اور ابھی عزیز مکرم حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر اپنے مخصوص انداز میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی عظمت اور اس سلسلے میں ہماری اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے۔ اسی موضوع کو اور اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی اور رسول ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کا رسول اور سچا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ سب سے عظیم الشان، سب سے عظیم القدر اور سب سے بزرگ اور سب سے بڑے اور سب سے عظیم نبی ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر عظمت کا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی ماننا ہوگا کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر آ کے ختم ہوا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر نبی بن کے نہیں، آپ کے امتی بن کے آئیں گے، بلکہ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ایک اور بزرگ اور اولوالعزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور اس دور میں زندہ ہوں تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی میری نبوت کو مانیں اور میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں۔ آگے جانے کا اور بلکہ برابر چلنے کا بھی سوال نہیں، الا اتباعی، میرے اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں۔ یہ وہ مقام ہے، اس کی ایک جھلک ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جہاں تک آپ کی عظمت کا تعلق ہے، آپ کے مقام اور آپ کے کردار کی عظمت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کروں گا وقت کی مناسبت سے، لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے،
میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ تیری ذات ہے نہ تیری ذات ہے محتاج میری مدح کی، اور نہ ممکن ہے تیری مدح میرے خیالوں سے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام ہی وہ دیا ہے کہ اس کا بیان کرتے ہوئے انسان تھک جائے، اس کا قلم رک جائے، لیکن آپ کے مقام کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہم ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ 3 باتیں پہلے میں نے کی کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا، اور آپ سے آپ کے مقام کو تسلیم کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان سب حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے اتنی شدید اور گہری اور پکی محبت دل میں رکھنا کہ اس محبت کا سوائے اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے کسی اور تعلق اور محبت سے مقابلہ نہ ہو سکے۔ یہ 4 باتیں میں آپ کو بتائی کہ آپ کی محبت اور توقیر اور تعظیم، اس کا بھی شریعت میں حکم ہے۔ ارشاد باری ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں ایک گواہ بن کے، ایک نذیر بن کے، ایک بشیر بن کے، اور امت کا فرض یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ پر ایمان بھی لایا جائے، آپ کے رب کو بھی مانا جائے، اور اس کے ساتھ آپ کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ محبت، توقیر اور تعظیم آپس میں جڑی ہوئی ہیں، محبت بھی ہو، توقیر بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اور پھر دینی معاملات میں، آپ کے مشن میں آپ کے ساتھی بنیں۔ مسلمان امت کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ کے قوت بازو بنے، آپ کے دست و بازو بن کر دین کی خدمت کریں، دین کو پھیلائیں، دین کی اشاعت کریں۔ یہ امت کے فریضے ہیں 3 جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو محبت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا، جو شروع میں آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ انہیں پیارے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اور یہی بات حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ میرے ساتھ مسلمان کے، مومن کے دل میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ محبت اس کی والدین اور اولاد کے ساتھ محبت سے بھی زیادہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہی بات تھی جو صحابہ نے آپ سے سیکھی، اور آپ کی محبت کو دلوں میں ایسا بسایا کہ وہ دنیا کے ہر تعلق کو، ہر محبت کو اس پر قربان کر سکتے تھے، اور انہوں نے کیا، عملاً کر کے دکھایا۔ جنگ بدر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 قیدی ہمارے ہاتھ آئے ہیں کافروں کے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ صحابہ نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یا حالات کے مطابق مشورے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کیا تھا؟ لِيَقْتُلْ كُلٌّ مِّنَّا قَرِيبَهُ، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، اور قتل اس طرح کرنا چاہیے کہ جتنا کوئی صحابی کسی قیدی کے قریب ہو رشتے کے لحاظ سے، وہ خود اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان قیدیوں میں میرے ایک رشتے کے ماموں بھی ہیں، وہ میرے حوالے کریں، میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ مجھے ان سے محبت نہیں، بڑی محبت ہے، لیکن اسلام کی محبت اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس محبت سے کہیں زیادہ ہے، میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جو کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ آئے، انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ 2 یا 3 دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، اور میں نے تلوار اٹھائی کہ آپ پر چلاؤں،
لیکن فوراً خیال آیا یہ میرے ابا ہیں، ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، تو میں تلوار بچا کے دوسری طرف نکل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور سن کر فرمایا اگر تو میرے سامنے آتا، خود وغیرہ نہ پہنا ہوتا یا میں تجھے پہچان لیتا تو اللہ کی قسم میں کبھی تمہیں سپیر نہ کرتا، کبھی جانے نہ دیتا، اپنے ہاتھ سے تمہیں میدان جنگ میں قتل کرتا۔ یہ ان کی محبت تھی جو ہر محبت سے ماسوا تھی۔ اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی علماء سے کہ ابو سفیان ان کے والد قائد کفر تھے اس وقت، ابو جہل کے بعد ساری جنگوں کو، بدر کے بعد ساری جنگوں کو انہوں نے آرگنائز کیا، انہوں نے برپا کیا اور منظم کیا اور اس کے لیے وسائل مہیا کیے اہل مکہ کو۔ ان کی بیٹی آپ کی زوجیت میں ہماری ماں تھی، ام المومنین تھی۔ تو صلح کے زمانے میں ابو سفیان آئے مدینہ اور ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی ملنا چاہتے تھے، جی چاہتا تھا، اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ والد آئیں اور ملیں۔ آئے، گھر میں کوئی فرنیچر تو نہیں تھا، سادہ طرز معاشرت تھی، سادہ رہائش تھی، اس میں بس ایک چادر بچھی ہوئی تھی زمین پر۔ وہ سمجھے کہ میرے لیے بچھائی گئی ہے، میری عزت کے لیے، چادر پر بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ نے وہ چادر کھینچ لی، الگ کر لی۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے تمہارا اپنے والد کے لیے؟ تمہارے دل میں یہ احترام ہے جو کئی برس کے بعد تمہیں ملنے کے لیے آیا؟ ان کا آپ کا بڑا احترام ہے، فطری بھی ہے، قدرتی بھی ہے، اور میرے دین نے بھی مجھے سکھایا ہے، میرے نبی نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے کہ والد مشرک بھی ہوں ان کا بھی احترام کرو، کافر ہوں پھر بھی ان کا احترام کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چادر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی چادر ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں اس کو، اور میں یہ نہیں چاہتی اور یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی مشرک کا بدن میرے پاک نبی کی چادر کے ساتھ لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ محبت تھی جو ہر محبت سے زیادہ صحابہ کے دل میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا میں سناؤں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت بلال، ان کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسی اللہ رسول کی محبت کے لیے کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی، کون سی مشقت ہے، کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کی۔ اور صہیب پکڑے گئے، کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کافروں نے قابو کیا، مکے لے گئے اور فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا، ان کو پھانسی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ لے جایا گیا سولی پر، اور اس وقت ابو سفیان جو ابھی میں نے کہا کہ قائد کفر تھے، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا اس وقت میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کیا ہے۔ اور پوچھا کیا ہے، آپ کو کیسے پتا کیا ہے اور کیا میں سوچ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا تم یقیناً یہ سوچ رہے ہو کہ آج اس پھانسی کے تختے اور سولی پر لٹکنے والے نعوذ باللہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم بچ جاؤ، وہ آ جائیں انہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ سولی پر چڑھایا جائے اور تم بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ لا احب ان اصیبہ شیء حتی الشوکہ، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، تم کہتے ہو کہ انہیں میرے ہوتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا جائے، میں کیسے برداشت کروں؟ ظفر علی خان نے اسی حوالے سے کہا کہ ابو سفیان پکارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکائے، اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکائے، تڑپ جاتا ہوں میں، تڑپ جاتا ہوں جب مجھ کو وہ فکرے یاد آتے ہیں، بوقت ذبح اس عاشق نے اس طرح فرمائے۔ وہ بھی ذرا الرجک ہے عشق سے اور عاشقی سے، اور عاشق کے لفظ سے الرجک ہے، یہ وہ عشق نہیں ہے، یہ
پاکیزہ محبت کی انتہا ہے، اسے اقبال عشق کہتا ہے۔ تو کیا فرمائے، مجھے ناز اپنی قسمت پر، میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا، مجھے ناز اپنی قسمت پر گر ہو نام محمد پر، یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر پا اس سے ٹکرائے۔ میرا سر کٹ جائے اور تو اسے فٹ بال کھیلے میرے کٹے ہوئے سر کے ساتھ، جیسے یہ طالبان کرتے رہے۔ کہتے ہیں یہ تو برداشت ہے، یہ سب کچھ ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کی بہت سی مثالیں۔ پھر اس کے لیے انہوں نے، یہ تو اس کا قول ہے نا جو اس نے دل سے کہا، لیکن عملاً جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ زیادہ نہیں، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ سعد اور خیثمہ باپ اور بیٹا مدینے میں اپنے گھر میں موجود ہے، اعلان ہوتا ہے جنگ کے لیے نکلنے کا، غزوے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا۔ مسئلہ زندگی اور موت کا ہے، شہادت کا ہے، پتہ ہے کہ دشمن کے وسائل زیادہ، افراد زیادہ، لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے باپ بیٹے میں۔ وہ کہتے ہیں آپ گھر رہے، میں جاتا ہوں میدان جنگ میں۔ وہ کہتا ہے میں گھر نہیں رہتا، تم رہو، میں جاتا ہوں میدان جنگ میں۔ دونوں میں تکرار ہو رہی۔ فیصلہ ہوا کہ پرچی ڈالی جائے، قرعہ ڈالا جائے، بیٹے کے نام کا نکلا، بڑی خوشی سے گیا میدان جنگ میں اور شہید ہوا۔ یہ پرچی اور قرعہ کوئی جائیداد کی تقسیم کے لیے تو نہیں تھا، کوئی دنیاوی مفاد کے لیے تو نہیں تھا، وہ کمیٹی تو نہیں نکل رہی تھی اس کی۔ جان دینی ہے جان، لیکن خوشی سے جا رہا ہے، پرچیاں ڈال ڈال کے فیصلے کرتے کہ میں نے جانا ہے کہ تو نے جانا ہے۔ یہ ان کا قربانی کا جذبہ تھا۔ اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک صحابی مردانہ وار لڑ رہے تھے میدان احد میں، اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوسرے صحابی، ان کا نام سلمہ ہے، سلمہ بن اکوع، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا بھائی ادھر مت جاؤ، ادھر بڑا خطرہ ہے، دشمن وہاں بڑے وار کر رہا ہے اور بڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ادھر مت جاؤ۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس سے ان کے جذبے کا، جذبہ شہادت اور جذبہ محبت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا یا سلمہ ان کنت تؤمن باللہ والیوم الآخر فلا تحل بینی و بین الجنہ۔ سلمہ بھائی، اگر تم اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، شہادت کی طرف جانے سے مجھے مت روکو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ ڈال دے اور حائل ہو جائے۔ یہ جذبہ اور سب صحابہ کا، یہ وہ محبت ہے جو مطلوب ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کے لیے انہوں نے جانی قربانی بھی دی، مالی قربانی بھی دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پہ مالی قربانی کی بات، ایک دفعہ کھڑے ہوئے، علیہ میات بعیر بحلاسہا واقطابہا، میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، سجے سجائے سامان سے آراستہ، مجاہد بیٹھے اور میدان جنگ کو چل دے۔ آپ نے دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے، اور کہا لیکن اس سے کام تو پورا نہیں ہوتا، 100 اونٹ تو کافی نہیں ہے۔ وہ پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی رقم ایک تھیلی میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں، حافظ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں، بیٹھے ہیں ممبر پر، کبھی خوشی کے ساتھ کبھی ایک ہاتھ میں تھیلی لیتے ہیں، پھر دوسرے میں لیتے ہیں، پھر پہلے میں لیتے ہیں، پھر دوسرے میں لیتے ہیں، اور ساتھ فرما کیا رہے ہیں، زبان مبارک پر الفاظ کیا ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان تم آج کے بعد کوئی اور نیکی بے شک کرو یا نہ کرو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے تمہارے لیے نجات اور جنت لکھ دی ہے آج ہی، رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سرٹیفکیٹ شاید ہی اور کسی صحابی کو ملا ہو۔ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، دوسرے صحابی بھی ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی،
لیکن یہ لائسنس اوپن لائسنس جو مرضی کرتے رہو کچھ نہیں ہوتا. کریں گے کیا؟ پھر بھی اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی رہے. یہ نہیں کہ اب لائسنس مل گیا جو مرضی، واقعی میں جو مرضی کروں. لیکن بہرحال یہ آپ کے تحسین کا انداز تھا، قبولیت کا انداز تھا جو آپ نے سب کے سامنے ظاہر کیا اور بتایا. تو یہ مالی قربانی انہوں نے دی، جانی قربانی انہوں نے دی، دل سے محبت کی. ہر محبت اس محبت پر، اس پاکیزہ پاک ترین محبت پر نچھاور کی، قربان کی، اور ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے. ان کے اس سبق کے ہوتے ہوئے جیسے میرے عزیز ابتسام صاحب کہہ رہے تھے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میکرون ہو یا کوئی اور ذلیل انسان ہو، اس کی ضلالت کو، اس کی گستاخی کو، اس کی بدتمیزی کو ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث ہوں، دعویٰ یہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے فضل سے. وہی عقیدہ، وہی بات، وہی شریعت جو صحابہ کو آپ دے کر گئے. وہ ہمارے شہید رہنما جنہیں علامہ شہید کے ساتھ شہادت کی سعادت ملی، مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے خاص انداز میں کہا کرتے تھے کہ جو صحابیدہ عقیدہ وہی وہابیدہ عقیدہ. تو وہابی جنہیں کہا جاتا ہے اہل حدیث، وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو، گستاخی کو؟ اس لیے ہم دنیا بھر کو اور حکومت وقت کو متنبہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ اہل حدیث اور سارے مسلمان اس سلسلے میں متفق ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کو دنیا بھر میں روکنے کے لیے پاکستان کی حکومت اور ساری مسلمان حکومتیں ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر، ایک مقام پہ اکٹھے ہو کے اس بات کا اعلان کریں. اس کے لیے خصوصی میٹنگ ہونی چاہیے OIC کی. وہ اعلان کریں اس بات کا کہ دنیا کے کسی کونے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. اور جیسا میرے عزیز کہہ رہے تھے، اس کے لیے ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے، ان سے سفارتی مقاطعہ کرنا پڑے، ان سے تجارتی مقاطعہ کرنا پڑے، ان سے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہماری حکومتیں تیار ہیں. یہ سب کو اعلان کرنا چاہیے. بہت ہو چکی، بہت برداشت ہو چکی. تو اب معاملہ حد سے گزر گیا ہے، اور مسلمانوں کی اور ان کی حکومتوں کی غیرت کا یہ تقاضا ہے وہ اس معاملے میں مزید خاموشی اختیار نہ کریں، اور جو زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اقوام متحدہ سے بھی مل کر یہ بات پاس کرائیں کہ مقدس شخصیات کی توہین کسی قیمت پر گوارا اور برداشت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.